بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک حیدر کرار دماد رسول حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سب سے زیادہ جن کو وقت گزارنے کا موقع ملا، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، وہ حیدر کرار ہیں۔ مدینہ منورہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی فرمایا کہ علی، یہ امانتیں ادا کر کر صبح آپ نے آنا ہے۔ وہ رات کی جو راحت، جب کہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو چاروں طرف دشمن ہی دشمن، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر اتنا اعتماد اور اتنا ایمان کہ آقا کریم نے فرمایا ہے کہ یہ امانتیں دے کر صبح آپ نے پہنچنا ہے، تو وہ رات سب سے زیادہ سکون والی رات تھی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی جوڑیاں بنائیں، تو شیر خدا حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پہ قربان، آخیت بین اصحابک ولم تو آخی بینی و بین احد، آپ نے صحابہ کی جوڑیاں بنائی ہیں، میری جوڑی کسی کے ساتھ نہیں بنائی۔ تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے جوڑی دار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سعادت شیر خدا کو حاصل ہے۔ ان کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرنے شروع کیے جائیں تو زندگیاں ہماری نہیں، ہماری نسلوں کی ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ المختصر فرمایا لا یحبک منافق، منافق آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، ولا یبغضک مؤمن، اور ایمان والا کبھی آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو گویا کہ محبت علی ایمان کی ایک اساس اور بنیاد اور ایک معیار مقرر فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک ہستیوں سے، حیدر کرار سے، اہل بیت عظام سے دلی محبت نصیب فرمائے، جن کو رب تعالیٰ نے بیوی ایسی عطا فرمائی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور سسر ایسے عطا فرمائے سید الانبیاء اور خود سید الاولیاء، اور بچے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، ساری سرداریاں رب نے ان کے نسبتوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے تو شہادت کا جو واقعہ ہے وہ مختصراً پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو انسان کے اخلاق اور اس کی اندر کی کیا کیفیت ہے، جب انسان کے اوپر کچھ حالات آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کل اناء ینضح بما فی، ہر برتن کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے۔ جب قاتل نے حملہ کیا، اور یہ قاتل کون ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس کے متعلق فرما چکے ہیں کہ من اشقل آخرین، میری امت کا سب سے بڑا شقی بد نصیب انسان وہ ہوگا قاتلک، اے علی، جو آپ کو شہید کرے گا۔ اتنا برا انسان، اتنا شقی، اتنا بد نصیب انسان، لیکن اس کے باوجود جب اس نے حملہ کیا اور حضرت علی کا سارا جسم خون سے لت پت، ادھر سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور ادھر سے مشروب پیش کیا جا رہا ہے کہ پورا جسم خون سے لت پت ہے، حضرت یہ 2 گھونٹ نوش فرما لیجئے۔ جب اس کو دیکھا تو فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ، کیوں کہ یہ مجرم ہے، اور ہمیں آقا کریم نے فرمایا کہ مجرموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ آئیے ہم بھی آج عزم کریں کہ ہم نے بھی جو بھی کوئی بڑے سے بڑا جرم کرے اس سے پیار محبت دے کے ان کو ایمان اور اخلاق کی طرف لانا ہے، اور اپنے بچوں کو بلا کے فرمایا اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشا، اے میرے بچوں، اس کو جب بھی کھانے کی ضرورت پڑے تو کھانا گرم دینا، تازہ دینا، اور بستر نرم دینا۔ فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کر دوں۔ فَإِنْ مُتُّ، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بچوں، اگر تم نے بدلہ لینا ہوا تو ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے بھی میرے اوپر ایک ہی وار کیا تھا، اور میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو آئیے اس سے ہم اب سبق سیکھیں کہ ہم بھی اپنے مجرموں کو
غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے کی ترتیب پہ آئیں، کیونکہ شب قدر میں بھی جو دلوں میں نفرتیں، کینے، بغض لیے بیٹھے ہیں ان کی معافی نہیں ہے، تو بقیہ پورا سال کہاں سے معافی ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو وہ اخلاق کا گزرا نصیب